جو میں سمجھتا ہوں ایز اے کامن سٹیزن، بات یہ ہے کہ اگر وکلاء کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے. پہلی بات یہ ہے، نہ انہیں کسی اسٹیٹ کے لینڈ پر ناجائز قبضے کی اجازت ہونی چاہیے، نہ ہے، نہ قانون انہیں ایسا تحفظ دیتا ہے. لیکن اگر اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ ایک بات ہے. لیکن اگر وہ راؤڈیزم کرتے ہیں، وہ ہنگامہ کرتے ہیں، وہ جا کے ایک چیف جسٹس کو ہاسٹیج بنا لیتے ہیں، اور ملک کی سیاسی جماعتیں اگر ایک نظام کے خلاف ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، تو یہ قابل تنقید ان کا رویہ ہے کہ عدالتوں کا تحفظ کرنا تمام شہریوں کا کام ہے. جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کا کام ہے کہ انسٹیٹیوشن کی عزت کریں. اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انڈیویجول نہیں ہے، وہ ایک ادارے کا نام ہے. اگر اس ادارے کو ہاسٹیج بنا لیا جاتا ہے اور ایک چیف جسٹس کے اوپر آ کے آوازیں کسے جاتے ہیں اور ان کے پتھراؤ کیا جاتا ہے، اور ملک کی سابقہ سیاسی جماعت یا جو ہونے والے وزرائے اعظم ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اگر وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ججز کی توہین کرتے ہیں، تو یہ دنیا میں کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہ ہمارے ملک میں کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کا تحفظ ہوتا ہے، باقی اگر وکلاء کے رائٹس ہیں تو ان کو ملنے چاہیے. یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے، اس کو حل کیا جا سکتا ہے، اس کا سولوشن ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن عدالتوں پر چڑھ دوڑنا اس کا طریقہ نہیں ہے. طریقہ ٹھیک نہیں. جنرل صاحب نے جو بات کی، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس ایکٹ کی جسٹیفیکیشن کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے ہائی کورٹ میں، وہ ہمارے معزز جج صاحبانہ ادارہ ہے، اس کی اپنی توقیر ہے، اس کی میں پہلے بات کر چکا ہوں. کر چکے ہیں بات یہ ہے، آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا موقع بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے برملا یہ کہا ہے کہ یہ 5% وہ لوگ ہیں جو کہ ان بیکمنگ آف دی لائرس ہیں. وہ ان کا رویہ، انہوں نے جو کنڈکٹ ہے، میں بھی ان کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں. اور میں پھر یہ جو سمی آپ سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ بار ایسوسیشنز، بار کونسلز کی یہ اولین ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. اپنے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے لائسنس منسوخ کرنے، ان کے لائسنس کینسل کرنے. آپ نے سپریم کورٹ بار کی پریس ریلیز پڑھی؟ نہیں، میں نے نہیں. اچھا، اس میں انہوں نے یہ کہا ان بیکمنگ آف پولیٹیشینز کو بھی شامل کر لیں. جی اچھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فیل ہو گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. وہ ان کی مجھے یہ بتائیے، اب یہ بار کی سٹیٹمنٹ میں بتا رہا ہوں، سپریم کورٹ بار کی، کم از کم میں ایسی سٹیٹمنٹ کو کرنے کے لیے I know you are not part of that crowd. میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک واضح طور پہ انہوں نے پیغام دیا کہ یہ میجورٹی وکلاء 95% وہ بڑے لا ابائڈنگ ہیں، وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہیں. 5% لوگ ہیں، میں بھی کہتا ہوں ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جنرل صاحب کی بات سے متفق ہوں، آپ کی بات سے متفق ہوں کہ کسی کو بھی آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. اور وکلاء پہ تو میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو تو ایک منبع ہونا چاہیے آئین اور قانون کی پاسداری کا. بلکہ ہم تو اگر ٹریفک سگنل بھی اگر وائلیٹ کریں گے تو وہ ایک عام آدمی سے زیادہ ہمیں امبیرسمنٹ ہونی چاہیے. یہ آپ کی بات صحیح ہے، ہونا ایسے چاہیے. لیکن میں بھلے آپ اس پہ کمنٹ نہ کیجئے، لیکن میں ایک عام آدمی ہوں، اس لیے مجھے یہ بات کرنا ہے. آپ اگر کمنٹ نہ کریں تو شاید جنرل صاحب کریں، یا میں نے سپریم کورٹ کے اندر میں نے مقدموں کی سماعت دیکھی ہے. جو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو ایشوز تھے، اس میں نے دیکھا بار کس طرح آتی تھی، کمرہ کس طرح بھر جاتا تھا، اور وہ کس طرح اسٹرام کرتے تھے آ کے. کس طرح ظاہر ہے بار اور بینچ کا ایک آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے. ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ سب کیا ہے اور کس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے. یہ جو پریشرائز کرنا اتنا زیادہ، سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اپنا کام ہے، اور وہ معزز ترین ججز پر مشتمل ہے. ہمارے ایپیکس کورٹ کے وہ لوگ ہیں. کیا مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ساری بار کونسل اس میں نہیں بنی، اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر کہہ کہ اس میں پارٹی نہیں بنی؟ اور وہی بیانیہ کیا مسلم لیگ نون کا نہیں ہے؟ پھر جو سینٹ کے ٹکٹس ہوئے ہیں، مجھے بتائیے کہ ہمارے دوست ہیں اعظم نذیر تارڑ، میں کہتا ہوں اللہ کرے وہ سینیٹر بھی بن جائیں، لیکن کس وجہ سے سینٹ کی ٹکٹ دی گئی ہے؟
یہ مجھے یہ بتائیں، یہ جو پولیٹیسائز کر دیا آپ نے پوری عدلیہ کو، اور یہ کس نے کیا؟ یہ بارز نے کیا نا. لطیف افریدی صاحب معزز آدمی ہیں، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، کیا بیان دیا انہوں نے آتے ہی؟ یہ ادھر دھرنا تھا، ادھر سپریم کورٹ بار کا ڈیلیگیشن وہاں پہ کیا کرنے آیا تھا؟ سپریم کورٹ بار، سپریم کورٹ بہت یہ ریسپیکٹیبل لوگوں کا یہ مجموعہ ہے، اور اس میں بڑے بڑے کریکٹر والے لوگ بھی ہیں. لیکن ابھی جہاں پر آ گیا ہے سارا سلسلہ، مجھے بتائیے، میں ایک عام آدمی ہوں، میں یہ سوال کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے اس سوال کی بھی قیمت گھونسے، مکے اور تماچے ہو سکتی ہے، بٹ آئی ہیو ٹو ریز دس کوسچن. دیکھیں سامنے میں آپ کو بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، خامیاں بالکل ہیں، آپ جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بار ایسوسیشنز، بار کونسلز کا ایک بڑا کلیدی رول رہا ہے اس ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی، اور ہمیشہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپس کے خلاف جو ہے ایک بند باندھے رکھا ہے، اس میں کوئی حق. لیکن ایک چیز سے میں آپ سے بات بالکل متفق ہوں کہ اگر میں کل سپریم کورٹ آف بار ایسوسیشن کا صدر بنتا ہوں، میرا تعلق چاہے بھلے کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان بار کونسل کا ایک سٹیچر ہے. عوام اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ بالکل ایک غیر جانبدار اور ایسی بات کریں گے جس میں ایک ایسا ماحول اور ایک معاشرہ تشکیل دے جہاں پہ آئین اور قانون کی عملداری. اچھا، یہ بالکل ایسا ہی بات ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی قومی اسمبلی کا اسپیکر بنتا ہے تو وہ پھر ہاؤس کا کسٹوڈین ہے، اپنی جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. مجھے بتا دیں کون سا اسپیکر ہے جس نے کبھی ہاؤس کا کسٹوڈین بن کے، لیکن خواہش تو کی جا سکتی ہے. خواہش ہی ہے. میں گزارش کروں گا، میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل کا سٹیچر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ معاملات کو جو ہے وہ نیوٹرل رہ کے جوڑنے کی کوشش کرے. بالکل ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ میری خواہش ہے آپ کی. اچھا جنرل صاحب، عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں، میں کیونکہ بڑا جو ہماری ایجنسیز کا رول ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اس پر بہت بات ہوتی ہے. ایک شخص جو پاکستان کی عدلیہ کو بالکل اوپنلی جلسوں میں آ کے گالیاں نکالتا رہا یا اس کے ساتھی نکالتے رہے، وہ سٹیج پہ بیٹھا رہا، ان کو توہین عدالت میں بھی بلایا گیا، کنوکٹ ہوا. پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی فوج کو جتنا اس نے برا بلا کہا، کبھی کہا یہ 5 افراد کیا کریں گے، کبھی کہا کہ یہ لوگ کون ہے فیصلہ کرنے والے، ووٹ کو عزت دو، نعرہ لگا لیا. سزا ہوتی ہے. کنوکٹڈ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. وہ علاج کے لیے لندن چلا جاتا ہے جبکہ وہ بیمار ہی نہیں تھا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو تو کبھی ایسا انصاف نہیں ملا. یہ کون سی نظر نہ آنے والی طاقتیں ہیں جو نواز شریف صاحب کو جیل سے کنوکٹڈ آدمی کو نکال کے اسپیشل جہاز میں، اور جس وقت جہاز میں بیٹھا، تصویریں ہیں، شوگر کا مریض تھا، اتنے بڑے بڑے انگور پڑے ہوئے تھے اس کے سامنے، جو کہ اور پھر پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ پتہ نہیں یار مجھے تو بڑا ہی یہ کیسا بندہ ہے، یہ ٹھیک ہو گیا. یہ کبھی ہوا نہیں. تو اب مجھے بتائیے نا پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اگر کوئی بھی طاقت پیچھے نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ یہ عام لوگوں کے سوال ہیں جنرل صاحب، آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں بیکاز یو نو ایوری تھنگ. نہیں سمیع ابراہیم صاحب، پہلی بات یہ آئی وش آئی نیو اٹ. میرا بھی آپ کے ساتھ یہی سوال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی طاقتیں ہیں، وہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں جو ایک کنوکٹڈ مجرم کو ایکسکلوسیو رائٹس دلوا کر ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، اور اس کی بیماری پہ عدالت وزیر اعظم کو کہتی ہے کہ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں ان کو کچھ ہو گیا تو کیا آپ لکھ کے دیتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا؟ تو اس طرح کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تو ایک ایکسکلوسیو ٹریٹمنٹ ہے جو ان کو ملا ہے، جو قابل مذمت ہے. میرے نزدیک، میں ایک ایز اے نیوٹرل سٹیزن اس کو قابل مذمت سمجھتا ہوں کہ یا سب قیدیوں کو یہ حق دیں یا کسی کو بھی نہ دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.